الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في شمائله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قال الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره أن أذكر أجره وبجره. قالت الثالثة زوجي أشنق إن أنطلق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن استجاع التف ولا يلج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياياه أو غياياه طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارع إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الهادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناث من حلي أذني وملأ من شحم عددي وبحجني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل سهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبه وأرقد فأتصبه وأشرب فأتقمه. أم أبي زرع فما أم زرع أقومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمثل شطبه وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جاريتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع
والأوطاب تمخص فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خسرتها برمانتين فطلقني ونكها فنكحت بعده رجلا سريا ركبا شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كل أم ذرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شمائل ترمذی کی یہ ہماری سلسلہ وار نشست میں درس کی ترتیب جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے جہاں اختتام کیا تھا وہاں آخری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو گفتگو کرنے کے حوالے سے مثال دی گئی تھی، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رات کو عشاء کے بعد عام طور پر مجلس آرائی سے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی کام کی نشست ہو، سیکھنے سکھانے کا عمل ہو تو وہ جائز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس میں حدیث خرافہ کا ذکر بھی آیا تھا۔ حدیث خرافہ عربوں کی روایت میں ایک واقعے کی طرف منسوب کر کے یا ایک شخصیت کی طرف منسوب کر کے ایسی غیر معمولی تعجب خیز باتوں کو کہا جاتا ہے جن میں انسان کو یقین کرنا مشکل ہو، دشوار ہو۔ تو خرافات اردو میں اسی سے آیا ہے، لیکن خرافات اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی فضول اور بیہودہ باتوں کے لیے جن کا ذکر کرنا کوئی اچھا مفہوم نہیں رکھتا، لیکن عربوں کے ہاں تعجب خیز باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسا زبانوں میں جب لفظ ایک دوسرے کے ہاں منتقل ہوتے ہیں تو عام بات ہے، مفہوم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی باب میں اگرچہ یہ روایت بیان ہو رہی ہے کیونکہ اسی سے متعلق ہے، لیکن اس کو الگ سے حدیث ام زرع کا عنوان دے کر امام ترمذی نے نقل کیا، کیونکہ یہ اہم ہے اور مشہور ہے، اور اسی حوالے سے مشہور ہے، اور اس حوالے سے ہی اس کو ایک الگ تعارف اور شناخت حاصل ہے۔ یہ روایت بنیادی طور پہ ایک قصہ ہے 11 خواتین کا، جنہوں نے یہ قسم اٹھائی کہ ہم بے تکلفی کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں بیان کریں گے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اب یہ خالص عورتوں کی نشست ہے، تو وہ اپنے انداز سے اپنے شوہروں کی تعریف بھی کر رہی ہیں، کچھ برائیاں کر رہی ہیں، کچھ تعریف اور برائیاں ملا کے کر رہی ہیں۔ جیسے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سچ بیان کریں گے، تو یہ کوئی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا احادیث کے طور پہ بیان نہیں ہو رہی، یہاں اس لیے بیان ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح کی باتیں خواتین نے کی ہیں اور آپ نے سنی ہیں۔ تو یہ روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بیان کی ہے اور حضور نے سنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے ایک کمنٹ دیا ہے اپنے متعلق۔ تو اس انداز سے اس روایت کو دیکھنا چاہیے، مطلب یہ کہ اس میں کوئی ہمیں ہدایت اور تعلیم نہیں مل رہی اس معنی میں براہ راست کہ ہم کہیں کہ یہ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ رویہ اختیار کرو یا یہ طریقہ اختیار کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم اس کا صرف ترجمہ پیش کر دیتے ہیں جلدی کے ساتھ تاکہ آگے چل سکیں۔ تو یہ 11 خواتین ہیں جنہوں نے پہلے حلف اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ فتعاہدنا وتعاقدنا، عہد کیا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پختہ اس بات پر قسمیں اٹھا کر یا یہ کہ سچائی کے ساتھ بات کرنے کا آپس میں وعدہ کیا۔ اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا، ہم اپنے شوہروں کے حوالے سے جو بھی کہیں گے وہ کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، جو بھی ہوگا بلا کام و کاس جس کو کہتے ہیں کہ وہ بیان کر دیں گے۔ تو قالت الاولی، پہلے سے شروع ہوا، سب سے آخری طویل ہے، ام زرع کا وہی ہے واقعہ، باقی جو خواتین ہیں ان میں زیادہ تر کا مختصر ہے۔ اور عربی
زبان اور بیان کے لحاظ سے انتہائی مشکل ترین اور انتہائی دشوار ترین صیغے یہاں بیان ہوئے ہیں، اور پہلی دفعہ میں ہم جیسے لوگوں کے لیے تو بعض اوقات لفظ پڑھنا دشوار بھی ہو جاتا ہے۔ زوجی لحم جمل، پہلی خاتون کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہے، لحم جمل غص علی رأس جبل وعر، میرا شوہر ناکارہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، اور وہ بھی کیسا گوشت جو ایک کسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کا راستہ بھی لا سہل فیرتقا، آسان نہیں ہے کہ آدمی چڑھ جائے، ولا ثمین فینتقا، نہ وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو دقتیں اٹھا کر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی گوشت ہے لیکن ایسا جس میں دلچسپی نہ ہو، بیکار گوشت ہے، مطلب گوشت لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے قصائی کے پاس، لیکن آدمی کہتا ہے یار یہ دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، کیا کھائے گا آدمی، تو آدمی گزر جاتا ہے ایک بات۔ لیکن پھر بھی آدمی بعض اوقات لے لیتا ہے، یار کون دور جائے گا، چلو یہی لے لو، تھوڑا لے لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے، لیکن وہ پہاڑ کی ایسی بلند ترین چوٹی پر ہے کہ وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے، مطلب لفظ اس نے استعمال کیا لا سہل فیرتقا، کہ اس پر پہنچنا آسان، سہل آسان، ایسا آسان نہیں ہے کہ آدمی وہاں چڑھ کر لے لے۔ اچھا نہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہے کہ آدمی اچھا دو چیزوں میں ہوتا ہے نا، یا تو آسانی سے آدمی لیتا ہے، یا یہ کہ مشقت جھیلتا ہے تو اس لیے کہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے، آدمی گیا ہے یہاں سے 10 کلومیٹر سفر کر کے یا 2 دن شکار کی تلاش میں، لیکن لے کے جو آیا ہے وہ ہے وہ جو اس نے 10 سال سے نہیں کھایا تھا، 5 سال سے نہیں کھایا تھا، یہ سال بھر اس کو ترستا رہا تھا۔ تو یا تو قیمتی چیز کے لیے آدمی مشقت اٹھاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہلکی چیز اس لیے لے لیتا ہے کہ قریب ہے، جو یار کون دور جائے، تو نہ وہ کھانے کے قابل ہے اور نہ وہ قیمتی چیز ہے کہ اس کے لیے مشقت کی جائے، اور جو ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو پہلے نہیں کہا، ظاہر ہے کہ خالص برائی تھی کہ وہ بیکار ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، مختصر یہ تھا۔ قالت الثانیہ زوجی لا اثیر خبر انی اخاف ان لا اذر ان اذکرہ اجرا و بجرا، وہ کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے میں اس کے متعلق کیا کہوں، اگر میں اس کے متعلق بیان کرنا شروع کروں تو مجھے ڈر ہے کہ میں اس کے سارے عیوب یعنی ظاہری باطنی ہر طرح کی برائیاں ساری کر گزروں گی، اس لیے میرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، ظاہر ہے کہ اس میں برائی ہے۔ تیسری خاتون کہتی ہیں کہ زوجی الاشنق ان انطلق اطلق، میرا شوہر بہت لمبا ہے، طویل ہے، طوالت لمڈھینگ اردو میں ہم کہتے ہیں، طوالت عربی میں ہمارے ہاں بھی عام محاورے میں بے وقوفی کی علامت سمجھی جاتی ہے، غیر معمولی لمبا ہونا، سب میں نمایاں ہونا، یہ یعنی عام قد و کاٹ سے زیادہ بلند ہونا، یہ بے وقوفی کی علامت سمجھی جاتی ہے، عربوں میں بھی ہمارے ہاں بھی۔ اس کو بیان کر رہی ہے کہ وہ بہت لمڈھینگ ہے، اور اس کا حالت یہ ہے کہ میں ذرا سی زبان کھولوں تو مجھے طلاق کا خدشہ ہے، اور اگر میں چپ رہوں تو میں معلق رہتی ہوں، یعنی مجھے طلاق کی صورت میں تو یہ نا کہ آدمی یکسو ہو گیا، بس ٹھیک ہے تعلق ختم ہو گیا، لیکن یہاں دوسرا معاملہ چپ رہو تو کہ میں معلق رہنا، لٹکا رہنا، کہ نہ معاملہ ادھر نہ معاملہ ادھر، اتنی برائی کی ہے۔ چوتھی خاتون کہتی ہیں زوجی کلیل تہامہ، عربوں کی جو مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جغرافیائی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں حجاز ہے، یمن ہے، تہامہ ہے، نجد ہے۔ اس میں تہامہ موسم کے اعتبار سے معتدل علاقہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کبھی کراچی کا موسم تھا کہ نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، تو اس معتدل ماحول اور موسم کی مثال عربوں میں عام دی جاتی ہے کہ یہ تہامہ کی رات کی طرح ہے، یعنی ٹھنڈی ہے، اور ایسی ٹھنڈی نہیں ہے کہ آپ کو لحاف اوڑھنا پڑے، سردی لگے، اور ایسی گرم نہیں ہے کہ انسان کو بے چینی اور رات گزارنا دشوار ہو جائے۔ تو میرے شوہر تو کلیل تہامہ،
تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، لا حر ولا قر، نہ ٹھنڈا ہے نہ گرم ہے اور نہ ٹھنڈا ہے، اور نہ اس سے کسی کو لا مخافت ولا سامہ، نہ اس کے مزاج سے کوئی خوف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ معتدل مزاج ہے تو آدمی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ولا سامہ نہ کوئی ملال ہوتا ہے، نہ وہ ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ملال پیدا ہو طبیعت میں کوئی۔ قالت الخامسہ، اب پانچویں خاتون آتی، زوجی ان دخل فہدہ وان خرج اسد۔ اب یہ اس نے جو لفظ استعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے مفہوم میں دونوں پہلو پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ تعریف کر رہی ہے یا برائی کر رہی ہے۔ ویسے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ چیتا بن جاتا ہے، وَإِنْ خَرَجَ اسد، اور جب نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور وَلَا يَسْأَلْ عَمَّا عَهِدَ، جو کچھ ہو رہا ہے گھر میں اس سے وہ بالکل لا تعلق رہتا ہے، پوچھتا پاچھتا نہیں کہ بھئی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیا کھایا کیا پکایا کیا خرچ کیا کیا بچایا۔ عمومی مزاج کی بات ہے کہ ایسے مزاج کو اگر ہم اسی معنی میں رکھیں تو یہ خواتین کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور جو زیادہ شک ہے وہ چیتے اور شیر کی اس تلمیح میں ہے۔ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو تعریف کہا جائے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد تعریف ہی ہے، تو وہ یہ کہ وہ گھر میں آتا ہے تو بے خبر بے لا تعلق اور خاموشی کے ساتھ آتا ہے، شرافت سے آتا ہے، اور جو مل جائے جو گھر میں ہو رہا ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، جو کھانے کو مل جائے کھا لیا، جو آرام کا وقت آیا آرام کر لیا۔ گھر سے باہر جاتا ہے تو وہ شیر بن کے جاتا ہے، پھر وہ اپنے ماحول میں ایک سردار کی حیثیت سے جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کا احترام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات تو وہ میں نے عرض کی کہ وہ مفہوم جو ہے نا تیسری بات کا یہی ہے کہ وہ آتا ہے تو اس کو کمانے کی، خرچ کرنے کی، بچانے کی، پکانے کی، نہ پکانے کی، لوگوں کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آ رہا ہے جا رہا ہے، گھر والے ہیں وہ اس کا نظام چلا رہے ہیں اور وہ اس سے مطمئن ہے اور متفق ہے۔ اور اگر اس کو دوسرے مفہوم میں لیں تو اس سے پھر یعنی اگر وہ برائی کے معنی میں لیں تو کہتے ہیں کہ اس کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا، باہر تو وہ شیر کی طرح زندگی گزارتا ہے، تو خاصا شیر اور چیتے کو عموماً اگر مقابلہ کیا جائے تو چیتا شیر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ گھر میں یہ گھر کے لیے یہ خطرناک ہے اور باہر والوں کے لیے یہ شریف ہے۔ گھر میں آتا ہے تو اکھاڑ پٹک شروع کر دیتا ہے چیتے کی طرح، اور باہر جاتا ہے تو سکون سے رہتا ہے جب تک کوئی اس کو نہ چھیڑے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ گھر سے لا تعلق ہے، یعنی گھر میں کچھ ہو بھی رہا ہو کچھ ہو رہا ہو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی گھر کی ضرورتیں ہیں، گھر مہمانداری ہے یا گھر میں آنے جانے والے ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہے، اس کو پرواہ نہیں، کوئی آ رہا ہے تو آتا رہے، جا رہا ہے تو جاتا رہے، کچھ پک گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پکا تو فاقہ ہے، اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو یہ پانچویں جو خاتون ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بات واضح نہیں ہے۔ چھٹی خاتون کیا کہتے ہیں، زوجی ان اکل لفا، وہ میرا شوہر تو ایسا ہے کھانے پہ بیٹھتا ہے تو صاف کر دیتا ہے، لفا جو کچھ کھانے میں ہو سب چٹ کر جاتا ہے، وائن شریب اشتفا، اور جو پینے وینے کا ہو معاملہ جو بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے عرب کلچر کی بات کر رہے ہیں، غیر مسلم کلچر کے، تو اس سے مراد پینے پلانے کی وہ تمام چیزیں جو اس میں وقت مروج تھیں تو اور وہی مراد ہیں، تو اس وقت وہ بالکل چڑھا جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَاعَ الْتَفَّ، اور وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، وہ اس کی بیوی ہے نا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو وہ چادر لپیٹ کے لا تعلق ہو کے سو جاتا ہے اکیلے، اور میری طرف ولا یولج الکفا، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ میری کیا حالت ہے یا میری پراگندگی کی کیا کیفیت ہے۔ یعنی لیعلم البثہ، یعنی گھر پہ عدم توجہی کی وجہ سے جو گھر کی حالت ہے اس سے وہ واقف نہیں ہوتا، نہ اس کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے، آیا کھایا پیا سویا اٹھا چلا گیا، ظاہر ہے کہ برائی کے معنی میں۔ یہ چھٹی خاتون تھی۔ ساتویں خاتون کہتی ہیں زوجی آیاؤ او غیاؤ طبقاء کل داء له داء شجکی او فللکی او جمع کل لکی، میرا خاوند ناکارہ ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے،
اور اس قدر بیوقوف ہے کہ وہ بات کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، جو بات کہنے کی ہوتی ہے وہ کہنے کا سلیقہ اس میں نہیں پایا جاتا۔ اور دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اس کو نہ ہو، بیمار آدمی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف بیمار نہیں ہے، بد اخلاق ایسا نہیں ہے کہ بد اخلاق ایسا ہے، اخلاق بھی ایسے ہیں کہ یا تو وہ میرا سر پھوڑ دے، دائیں شجہ کی، سر کے زخم کو کہتے ہیں شج، او فلہ کی، یا میرے بدن کو زخمی کر دے، او کل اللہ کی، یا دونوں کام کر گزرے، سر پھاڑ دے یا جسم کو زخمی کر دے، اور ہو سکے تو وہ دونوں ہی کام کر گزرے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی برائی ہے اور واضح برائی ہے۔ 8ویں خاتون نے پھر تعریف کی ہے، زوجی المس مس الارنب، المس مس ارنب والریح ریح زرنب۔ بس 2 جملے بولے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے شوہر کا جو لمس ہے وہ تو خرگوش کی طرح نرم ہے۔ خرگوش کو اگر دیکھیں، دیکھنے میں بھی وہ بہت معصوم اور بہت ہی نفیس سا نظر آتا ہے، اور اس کو ہاتھ لائیں تو بہت ہی نرم۔ تو چھونے میں تو خرگوش کی مثال ہے، انتہائی نرم، اور خوشبو میں والریح، ریح خوشبو کو کہتے ہیں، بو کو کہتے ہیں، خوشبو کو تو ریح زرنب، زعفران کی طرح۔ تو 2 ہی جملوں میں اس نے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے۔ عربوں کا اس میں کلچر بھی واضح نظر آتا ہے، جو عربوں کی روایت تھی۔ اب آپ دیکھیں 9ویں خاتون اپنے شوہر کی تعریف کس معنی میں کرے، زوجی رفیع العماد، بڑا، عماد تو اصل میں ستون کو کہتے ہیں، بڑا اونچا عالی شان ہے، عظیم الرماد، اور بڑے اونچے مکان والا ہے، طویل النجات، بڑا لمبا چوڑا قد ہے، اور قریب البیت من الناد، جو مشورہ گاہ ہے، جو مجلس مشاورت ہے، یا جو چوپال ہے یا بیٹھک ہے، اس کے قریب اس کا گھر ہے، کہ جب بھی اہل علاقہ یا قبیلے کو، قوم کو، برادری کو مشورے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بلایا جاتا ہے، اور اس کو قریب اس لیے رکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے۔ مکان اونچا بلند ہونا یہ بھی عربوں کے کلچر ہے، کہ مہمان نوازی کی علامت تھی۔ اگر کوئی چھوٹی سی کٹیا لیے بیٹھا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خود گزارا نہیں کر پا رہا، تو وہ مہمان کہاں ٹھہرائے گا۔ تو بڑا مکان ہونا اور اونچی ڈیوڑی ہونا اس کا علامت ہوتی تھی کہ یہ مہمان نواز ہے۔ اور پھر لوگ ان کے کلچر میں عام طور پر وہ ایسے دروازے بغیر جان پہچان کے کھٹکھٹا دیا کرتے تھے، کہ ان کی تعریف یہی ہوتی تھی کہ بھئی یہاں پہ رات کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا سونے کے لیے، اور کھانا بھی مل جائے گا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا خاتون نے کہ وہ مزاجاً، خاندانی اعتبار سے، شکل صورت کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، اور عادت اور اطوار کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ یہ تھی 9ویں خاتون۔ اور 10ویں خاتون کہتی ہے، زوجی مالک، میرا زوج مالک ہے، وما مالک خیر من ذلک، مالک کا کیا حال بیان کروں، وہ جو اب تک بیان کیا ہے نا تم نے، 10 عورتوں نے، 9 عورتوں نے، سب سے بہتر ہے، خیر من ذلک، لہو ابل کثیرات، مبارک، قلیلات المصارع، اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں جو قریب کے مکانوں میں بٹھائے جاتے ہیں اور چراگاہ میں کم بھیجے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی عرب کلچر کی مثال دی جا رہی ہے۔ چراگاہ دور ہوتی تھی، چرنے کی جگہ شہروں سے باہر ہوتی تھی۔ باقاعدہ جو شہروں کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ چند چیزیں شہر سے باہر علیحدہ سے متعین ہوتی تھیں، مثلا قبرستان باہر ہوگا، جنازہ وغیرہ بھی جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ اس کی باہر ہوگا، مسلمان آئے تو پھر انہوں نے جناب عیدگاہ کا باہر تصور پیش کیا، اور اسی طرح چراگاہ باہر ہوگی، یعنی جانور چرنے کے لیے باہر جائیں گے۔ تو جب باہر جائیں گے تو مہمانوں کے آنے کے بعد ان کی خدمت کے لیے گوشت ہی پکے گا۔ تو وہ گوشت کیسے پکے گا، جانور تو باہر چراگاہ پہ گئے ہوئے ہیں، تو بندہ بھیجا جائے گا، موبائل تو ہے نہیں، چراگاہ دور ہے، کوئی بندہ ملازم ہوگا اس کو بھیجا جائے گا، پھر چراگاہ وہ پہلے جائے گا، پھر وہاں سے جانور لے گا، پھر واپس آئے گا، پھر وہ ذبح ہوگا، پھر اس کا گوشت بنے گا، پھر وہ پکے گا، تو ظاہر وقت لگے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے جانور عام طور پہ چراگاہ نہیں جاتے،
قریب ہی کے مکان پہ ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، یعنی قریب رکھا جاتا ہے گھر سے، کیونکہ کسی بھی وقت ان کو ذبح کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اونٹوں کا بھی حال یہ ہے، جانوروں سے مراد اونٹ ہی ہوتے تھے وہاں پہ زیادہ تر۔ اذا سمعنا صوت المزہر ایقن انہن حوالک، جب وہ کوئی باجے کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارا وقت قریب آ گیا ہے۔ گانے بجانے، بجے کا مطلب گانا بجانا، یعنی جب مہمان آ رہا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جہاں کھانا پینا پلانا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، کباب شراب چل رہی ہے، وہاں گانا بجانا بھی ہو رہا ہے۔ وہ ہر طرح سے مہمان نوازی کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ مہمان آتے ہیں گانے بجانے والے آ جاتے ہیں، وہ جیسے ہی گانا بجانا شروع کرتے ہیں تو اس کو جانوروں کو اندازہ ہو جاتا ہے، وہ اتنے عادی ہو گئے کہ بھئی اب ہمارے باری آئی، ہم میں سے کسی کی باری آئی، اب جو ہے نا وقت ہلاکت قریب ہے۔ اب آخری ہے جن کی وجہ سے یہ قصہ مشہور ہے، ام زرع قالت الحادیہ عشرہ۔ اچھا، یہ جو بیچ میں خواتین آئی ہیں ان کے بھی لوگوں نے نام لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا نام فلاں تھا، وہ ہماری دلچسپی نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے ہی لوگوں کا اندازہ ہے، روایت کے اندر بیان نہیں ہوا تو اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ زوجی ابو زرع، میرے شوہر ابو زرع تھے، ابو زرع تھے، وہ ماں ابو زرع۔ اب میں اس کی کیا تعریف کروں؟ زیورات سے میرے کان جھکا دینے والا اور کھلا کھلا کر میرے جسم پہ چربی چڑھا دینے والا ابو زرع تھے، یعنی اتنا کھلایا پلایا کہ میں موٹی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ غربت کے ماحول میں تو کسی کا فربہ ہونا ممکن نہیں ہے، تو کھلا کھلا کے میرے بازو پر کر دیے، اور پہنا پہنا کے میرے جو کان تھے، کانوں میں جو زیور لٹکائے گئے وہ اس سے کان لٹک گئے، اتنے بھاری بھرکم زیور مجھے چڑھائے، اور مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں اپنے آپ کو میرا اپنا آپ مجھے پسند آنے لگا، یعنی ایک خود پسندی، نرگسیت جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ ایک انسان کی بعض اوقات یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کو کچھ بھی خود ہی پسند، اپنا آپ ہی پسند آتا ہے، اپنے آپ پہ خود ہی فریفتہ ہونے لگتا ہے آدمی۔ اس کو اردو میں محاورے میں نرگسیت کہتے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری ہے، انسان کے لیے تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ یہ اپنی برائی بیان نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے کہ اتنا کچھ میرے ساتھ اچھا کیا کہ مجھے اپنا آپ اچھا لگنے لگا، یعنی تعریف کا صیغہ استعمال کر رہی ہے۔ میرا اصل میں جو پس منظر تھا وہ غریب تھا، تو مجھے اس نے ایسے غریب گھرانے سے لیا تھا، پایا تھا، مجھے اٹھایا تھا، جو تنگ دستی کے ساتھ چند بکریوں پر گزارا کیا کرتے تھے، اور پھر ایسے خاندان میں، خوشحال خاندان میں لے آئے جہاں کے گھوڑے، اونٹ، کھیتوں میں کام کرنے والے بیل اور کسان، ہر طرح کی چیز موجود تھی، یعنی کسان ہاری اپنے تھے، جانور کھانے پینے والے الگ تھے، دودھ کے الگ تھے، کھیتوں کو سیراب کرنے والے اور وہاں پہ ہل جوتنے والے بیل وغیرہ وہ الگ تھے۔ اور پھر یہ تو تھی اس کی کھلانے پلانے کی، یعنی مالدار بھی تھا، دو خوبیاں بیان ہوئی نا، مالدار بھی تھا اور خرچ کرنے والا بھی تھا، یعنی خوش دلی کے ساتھ خرچ بھی کرتا تھا۔ بہت سے پیسے والے بخیل ہوتے ہیں تو وہ فیاض تھا، لیکن تیسری بات کہ انتہائی خوش اخلاق تھا، کبھی مجھے کسی بات پہ برا بھلا نہیں کہا۔ میں اگر صبح دن میں دیر تک سوتی رہتی تو مجھے کوئی جگا نہیں سکتا تھا، کھانے میں ایسی وسعت تھی کہ میں خود سیر ہو کے چھوڑ دیتی تھی، کھانا بچ جاتا تھا، کوئی مجھے روکتا نہیں تھا، اور کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کھانا ختم ہونے کی وجہ سے مجھے اٹھنا پڑا، میں اٹھ گئی کھانا کھا کے، کھانا ختم نہیں ہوا۔ اور پھر ابو زرع کی ماں میری خوش دامن ساس، اس کی کیا تعریف کروں، اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرے رہتے تھے، اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھی اور خوش مطلب فیاض بھی تھی، خرچ کرنے والی تھی اپنے بیٹے کی طرح، اس لیے مکان بھرا رہتا تھا، بخل نہیں تھا۔ اور پھر ابو زرع کا بیٹا وہ بھی بڑا نامی گرامی اور بہت مشہور، یا یہ کہ بہت خوبیوں والا تھا، انتہائی دبلا پتلا شریر بدن کا، اور اس کا
اس کے جو پسلی وغیرہ تھی وہ بالکل سیدھی تلوار کی طرح باری، یعنی کمر اور جسم وجود بہت ہی نازک اور پھرتیلا تھا، اس پہ اضافی چربی اضافی گوشت چڑھا ہوا نہیں تھا، جیسے ایک خوبصورت نوجوان کا جسم ہوتا ہے وہ تھا۔ اور پھر اتنا احتیاط کا آدمی تھا کہ بکری کے بچے کی ایک دستی اس کی خوراک کے لیے کافی تھی، یعنی بہت زیادہ کھاتا نہیں تھا، اپنے جسم کو اپنے خوراک کو اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اور اسی طرح بے تکلف مزاجی ایسی تھی کہ کھانے کے لیے ایک دست چھوٹی سی بکرے کے بچے کی دست چھوٹی سی وہ کافی، اور سونے کے لیے ذرا سی جگہ مل جائے تو وہیں پہ وہ سو جاتا تھا، کوئی تکلفات نہیں تھے، حالانکہ ایک بڑے گھرانے کا اور خاندان کا آدمی تھا۔ اور کھانے میں بھی گوشت کے چند ٹکڑے، یا وہ دستی بیان کی یا پھر چند ٹکڑے، 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی۔ اب بات کر رہی ہے ابو زرع کی بیٹی کی، اس کی کیا بات کروں؟ ماں کی تابع دار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی سوکن کی جلن تھی، یعنی جو بھی جائے تو اس کو دیکھ کے ایک، یعنی خواتین میں آپس میں اس کو دیکھ کے ایک حسد کی کیفیت ہو کہ یہ اتنی خوبصورت تھی۔ اور موٹی تازی اس لیے کہا کہ وہ عربوں میں خواتین کا مضبوط ہونا یہ ان کے ہاں وہ پسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان کے کہا ابو ذرا کی باندی کیا تھی؟ باندی جو گھر میں کام کرنے کے لیے لونڈیوں وغیرہ کا زمانہ تھا، تو اس کا خوبی کیا بیان کر رہی ہے؟ اس کی بیان کر رہی ہے، بیٹی کی بیان کی کیا کہ وہ ماں باپ کی فرما بردار اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے مضبوط۔ اور اب باندی کیا بات کرے کہ ہماری گھر کی بات باہر نہیں کہتی تھی، جا کے کھانے کی کوئی چیز بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی، گھر میں کچرا نہیں ہونے دیتی تھی، گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی، مکان کو شفاف رکھتی تھی۔ یہ دن گزر رہے تھے۔ اب وہ آگے قصہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن صبح کے وقت جب صبح جانوروں سے دودھ نکالا جا رہا تھا، دودھ بلویا جا رہا تھا، مکھن تیار ہو رہا تھا، ابو ذرا گھر سے نکلا تو راستے میں کوئی ایسی بے سہارا خاتون ملی اسے، جس کے ساتھ 2 بچے تھے، جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے جو بچے اناروں سے کھیل رہے تھے۔ وہ اس کو اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ اور یہ بھی اس نے یہاں خوبی کے طور پہ بیان کیا ہے کہ بھئی اس نے جب اس سے شادی کی تو مجھے طلاق دے دی تاکہ اس کو رنج نہ ہو۔ اور دوسری روایت میں یہاں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اس نے اصرار کیا کہ مجھ سے شادی کرنی ہے تو اس کو پہلی والی کو طلاق دو، تو میں طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے دوسرے شریف آدمی سے، اس نے بھی نکاح کر لیا، میں نے بھی نکاح کر لیا۔ یہ عربوں کی اصل خوبی تھی اور ہے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ کوئی زندگی بھر کا روگ نہیں بنتے، مسائل نہیں بنتے۔ اگر نباہ نہیں ہوا کسی بھی وجہ سے عمر کے کسی بھی حصے میں تو علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور الگ الگ نکاح دونوں کے ہو جاتے ہیں، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ میں نے ایک شریف قسم کے سردار سے نکاح کر لیا جو شاہ سوار ہے، سپہ سالار ہے، لڑنے بڑھنے کا کام جانتا ہے۔ یہ بھی ان کی خوبی تھی کہ چونکہ ساری زندگی لڑتے رہتے تو ان کے یہاں مرد کی شناخت میں سپہ سالاری اور جنگجوئی اچھی سمجھی جاتی تھی۔ اس نے مجھے ہر طرح کی نعمتیں دی، ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری، اور سب کا ایک ایک جوڑا دیا، اور یہ کہا کہ جو چاہو رکھو اور جو چاہو اپنے گھر بھیج دو، میکے بھیج دو۔ یعنی یہ سختی نہیں کہ بس یہاں تو تمہارے لیے سب کچھ ہے لیکن اپنے اماں ابا کا نہیں بھیج سکتے، نہیں۔ اب وہ ان کو ام ذرا کو اپنا پرانا شوہر یاد آتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ اس نے میرے ساتھ کیا دوسرے شوہر نے، لیکن اس شوہر کی ساری نعمتیں جمع کر لوں تب بھی ابو ذرا کی ایک عطیے کے یا چھوٹے سے چھوٹے عطیے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنا دیالو تھا اور اتنا وہ مالدار تھا۔ یہ بھی مالدار ہے، یہ بھی خوب دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس نے نہیں دیا، خوش ہے، مطمئن ہے، لیکن اس کو یاد آ رہا ہے، ماضی یاد آ رہا ہے۔ اب یہاں تک قصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں، یہاں آ کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم شامل ہوتے ہیں، اور یہ ہے اصل بات یہاں بیان کرنے کی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے روایت بیان کی، حضرت عائشہ نے بیان کیا، یہ وہاں پہ بھی، یہاں بھی راوی وہی ہیں۔
حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے قصہ سنایا، قصہ حضور نے سنایا ہے، یہ حضرت عائشہ نے نہیں سنایا۔ اور اس کے بعد کہا کہ کنت لکی کا ابی زرع لام زرع، کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عائشہ کو، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بتایا کہ بھئی میں بھی تمہارا ایسے خیال رکھتا ہوں جیسے ام زرع کا ابو زرع خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ اصل بات تھی جو اس روایت میں بیان ہوئی۔ اور یہاں جو میں دوبارہ عرض کر دوں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا، اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح بے تکلفی کے ساتھ ازواج کے ساتھ گفتگو بھی فرماتے تھے، ان کی باتوں میں شریک بھی ہوتے تھے۔ یہ واقعہ اس کی اپنی بنت کے لحاظ سے خواتین کی دلچسپی کا واقعہ، پورا واقعہ، اس میں عام شاید مردوں کی بھی کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی کا کوئی عنصر نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے کہیں آپ کی کوئی آپ نے اس کے باوجود کہ یہ آپ کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، آپ نے حضرت عائشہ کی دلچسپی کے لیے پورا سنایا بھی اور اس میں شریک بھی رہے آخر وقت تک۔ تو کسی بھی شخص کا مقتدا کی حیثیت سے، لوگوں کے بڑے کی حیثیت سے معاشرے میں موجود ہونا اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ وہ ان سے لا تعلق ہو جائے، بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا تعلق میں اضافہ ہو جائے۔ لوگوں کے ساتھ صرف دکھ اور درد میں اور خوشی اور غمی کے چند مواقع میں رسمی شرکت کافی نہیں ہوتی، ان کے گلی اور محلے، ان کے گھر اور ان کی عام گفتگو میں اس کو شریک ہونا پڑتا ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ ذمہ داری ایک بوجھ سمجھ کے نہ کی جائے، بلکہ اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے۔ جیسے ہمیں سنت کی تلاش ہوتی ہے کہ کچھ ثواب حاصل ہوگا، اسی ثواب کی تلاش میں یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ثواب کا حصہ ہوگا۔ چلیں آگے جو اب روایتیں آ رہی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نوم، سونے کے حوالے سے، آپ آرام کیسے فرماتے تھے۔ 7 روایتیں ہیں، پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں پھر دیکھیں گے آگے کتنا وقت ہے۔ باب ما جاء فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا محمد بن المثنى قال انبانا عبد الرحمن بن مہدی قال انبانا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد اللہ بن یزید عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال انبأنا عبد الرحمن قال انبأنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك۔ یہ پہلی روایتیں 2 ہم نے عرض کی ہیں، تھوڑا سا فرق ہے اس لیے دوسری روایت بھی ساتھ عرض کر دی۔ امام ترمذی کے استاد محمد ابن مثنى ہیں، وہ عبد الرحمن ابن مہدی سے نقل کرتے ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں اسرائیل سے، اسرائیل نقل کرتے ہیں ابو اسحاق عبداللہ ابن یزید سے، اور وہ براء بن عازب سے۔ یہ پہلی روایت ہے، دوسری روایت کی سند میں فرق ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، یہ وہی بات ہے کہ آپ کا معمول بیان ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه، جب آپ بستر پہ جاتے، سونے کا ارادہ کرتے، وضع کفہ الیمنی تحت خدہ الایمن، سیدھی ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے، یہاں رکھتے تھے، اور یہ دعا فرماتے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور دوسری روایت میں یوم تجمع عبادک، لفظ میں معمولی سا فرق ہے، تبعث عبادک تجمع عبادت ایک ہی بات ہے، کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا اس دن جس دن یا تو یہ فرمایا کہ تبعث عبادک، اپنے بندوں کو کھڑا کرے گا، اٹھائے گا، یعنی ساری مری ہوئی مخلوق دوبارہ زندہ کی جائے گی، وہ یوم تجمع عبادک، یا یہ فرمایا کہ جب تیرے سارے بندوں کو اکٹھا کرے گا،
جمع کرنا یا اٹھانا، بعثت اٹھانے کو کہتے ہیں۔ تو رب قنی عذابک یوم تجمع عبادک یوم تبعث عبادک، یہ دعا ہے، مختصر سے تو یاد کر لینی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کا یہ طریقہ ہے، آگے بھی روایت میں آتا ہے، اس لیے اس پر آگے چل کے بات کریں گے۔ تو پہلی روایت جس میں یوم تبعث عبادک ہے، اس کی سند ہم نے بیان کر دی۔ دوسری روایت کی سند میں محمد بن مصنع ہی ہیں، امام ترمذی کے استاد، وہ بھی عبد الرحمن اسرائیل سے نقل کرتے ہیں، آگے ابو اسحاق ابو عبیدہ سے، عن عبداللہ سے مثلہ، اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت لفظاً ہے، وہی الفاظ ہیں، راوی کا فرق ہے، لیکن تبعث عبادت کی جگہ تجمع عبادت ہے، کہ صرف تجمع اور تبعث کا فرق ہے، جس کے معنی میں مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کے باوجود یہ روایت الگ سے محفوظ کی گئی ہے اور نقل اسی طرح نقل کی جا رہی ہے، یہ حدیث کی حفاظت کا طریقہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ امام ترمذی کے استاد محمد ابن غیلان ہیں، ان کے استاد عبدالرزاق کے استاد سفیان ہیں، سفیان کے عبد الملک بن عمیر ہیں، وہ ربیع ابن حراش سے، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ کان النبی، یہاں بھی عمل بیان ہو رہا ہے کہ آپ عام طور پر یہ کیا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشی، جب آپ بستر کی طرف جاتے تو فرماتے، یہ دعا کرتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا اور جیتا ہوں۔ یہاں موت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان کو مرنا بھی اللہ ہی کے نام پر ہے اور جینا بھی اللہ ہی کے نام پر ہے، اور موت سے نیند بھی مراد ہو سکتی ہے کہ نیند کا وقفہ بھی موت ہی کے طرح کا ایک وقفہ ہے، انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، عملی زندگی سے کٹ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، تو یہ دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ لیکن دونوں مواقع پر اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں زندہ رہنا اور موت پا جانا دونوں کوئی معنی نہیں رکھتے، دونوں کوئی اہمیت کیا نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں سے، انسان کے زندہ ہونے سے اور انسان کے مرنے سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ کیسے ہو رہا ہے اور مر کیسے رہا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے نام پہ مر رہا ہے تو اس کے بعد پھر موت بے معنی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نام پہ زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کی باقی حقیقتیں بے معنی ہو جاتی ہیں، کہ وہ اس میں کس حال میں ہے، کس دشواری میں ہے یا کس آسائش میں ہے۔ آسائش ہے تو بھی کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا انعام ہے۔ خدا نخواستہ آزمائش ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی، وقت گزر جائے گا، لیکن اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے نام پہ زندگی گزار رہا ہوں، کافی ہے۔ تو اللہم بسمک اموت واحیا، سوتے ہوئے یہ دعا در حقیقت ایک پیغام ہے اور اپنے اس پیغام کی یاد دہانی ہے۔ یہ جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان کا لفظوں کا پڑھنا اجر بھی ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، حفاظت بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا اصل مقصد اس کے مضمون اور مفہوم کو وہ پڑھتے ہوئے، زبان سے ادا کرتے ہوئے دماغ میں رہنا ہے۔ اگر ہم نے 10 دفعہ پڑھا بسم اللہ بسمک اموت واحیا اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا، واقعی نہیں پتا ہمیں، تو جو اس کا اصل مقصد ہے، میں نے عرض کیا کہ پیغام کی تازہ یاد دہانی، ہر وقت انسان کو یاد دہانی ہونا کہ بھئی میں اللہ کا بندہ ہوں، اب یہ جو سونے گیا ہوں اللہ کے حکم پہ، اور اب جو اٹھوں گا میں انشاءاللہ اللہ کے حکم پہ اٹھوں گا، اور اللہ کے جب حکم پہ اٹھوں گا تو اس کا مطلب ہے پھر مجھے وہ جو پورا دن گزارنا ہے وہ اللہ کے بیان کردہ احکامات اور تعلیمات اور ہدایات کے مطابق گزارنا ہے، اور یہ جو ابھی رات کے تقاضے ہیں سارے، یہ بھی مجھے رات اللہ کے حکم کے مطابق پورے کرنے ہیں۔ تو یہ پیغام اس وقت تازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان لفظوں کے معنی سے واقف نہ ہوں۔
یہ معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ استیقظ، یہ تو تھا سوتے ہوئے، اب جاگ رہے ہیں تو کیا ہے، اب آپ کی دعا جاگنے کی بیان کر دی۔ فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ سوتے ہوئے جو فرمایا کہ اللہم بسمک اموت واحیا، تو یہاں موت سے نیند بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، کس بات پہ کہ تو نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ تو یہ موت بھی، یہاں موت سے مراد یہاں نیند ہے، اور موت بھی ہو سکتی ہے میں نے عرض کیا، لیکن یہاں قرینہ یہ ہے کہ یہاں نیند ہے، اور نیند ظاہر ہے کہ ایک موت ہی کی شکل ہے۔ تو اٹھتے ہوئے بھی پھر یہ پیغام تازہ ہو رہا ہے، اس کا بھی مفہوم واقف ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ زندہ سے پھر ایک اور بھی چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ سو کے اٹھ بھی گئے اور بیٹھ بھی گئے اور کھا بھی لیا اور گپ شپ بھی کر لیا، آرام بھی کر لیا، لیکن اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی تحرک نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی سرگرمی نہیں ہے جو مفید ہو۔ اور مفید سے مراد ہم جب بات کرتے ہیں اور پھر اس درس کی شکل میں بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں مفید کا مطلب ہے کسی کو پیسے دے دیے، کسی کی مدد کر دی۔ نہیں، کسی شخص کا حلال روزی کے لیے گھر سے نکل کے کمانا، اور خاص طور پہ اس پیٹ بھرے شخص کا کمانے کے لیے نکلنا جس کو ضرور ہے، جس کو کھانے کے پیسے مل جائیں گے۔ ہمارے ہاں بہت فخر سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور ایک لحاظ سے درست بھی ہے کہ بہت سے مغربی ممالک میں لوگوں کو، بے روزگاروں کو وظیفہ ملتا ہے، اچھی بات ہے۔ کم از کم وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لڑتے نہیں ہیں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے علاج سے محروم نہیں رہتے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے فٹ پاتھ پہ نہیں سوتی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے علاج معالجے سے دور نہیں رہتے۔ لیکن اس کی وجہ سے جو ان میں سے بہت بڑے طبقے کے لیے، خصوصاً جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ وہاں جا کے پلتے ہیں، ان کے مزاج میں جو ہڈ حرامی پیدا ہوتی ہے، نالائقی پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا جانتے ہی ہوں گے، زیادہ تر باسوں کو نہیں ہو، تھوڑا سا اس نقطے پہ سوچ لیں اور لوگوں سے معلومات کر لیں، وہ صرف اس لیے ناکارہ ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں کہ ان کو ان کی ضرورت کے پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے رات گزارنی ہے، گھر کا چھوٹا موٹا کرایہ دینا ہے، صبح کو انڈا ڈبل روٹی چاہیے، دوپہر میں ان کو کوئی ٹوسٹ ووسٹ چاہیے، کوئی برگر چاہیے، وہ ان کو مل جاتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے خود ہی گھول کے کوئی کافی وافی پی لیتے ہیں، بس پورا ہو گیا ان کا کوٹا، باقی ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، نیٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، اگر یہ زندگی ہوتی تو سوتے ہوئے بھی تو آدمی زندہ ہی تھا، سوتے ہوئے سرگرم نہیں تھا، پروڈکٹیو قسم کی اس میں پریکٹس میں وہ مصروف نہیں تھا، اس کو موت کہا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، ورنہ اگر صرف سانس چلنے کو کہا زندگی کہا جا رہا ہے تو سانس تو اس وقت بھی چل رہا تھا، سوتے ہوئے بند ہو گیا تھا سانس۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ زندگی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو بتا دیں۔ یہ ہے اصل زندگی جس کی طرف آپ اپنے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ پورے کائنات کے ہر عمل کو زندہ رکھنا ہے اللہ نے۔ سڑکیں بھی بنتی رہنی چاہیے، درخت بھی اگتے رہنے چاہیے، صفائی بھی ہوتی رہنی چاہیے، نہروں کا نظام بھی جاری رہنا چاہیے، کھانے کی چیزیں بھی میسر آتی رہنی چاہیے، پہننے اوڑھنے کا سامان بھی بنتا رہنا چاہیے، بکتا رہنا چاہیے۔ تو بنانے والے، بیچنے والے، پہنچانے والے، سپلائی کرنے والا ہر شخص کام میں مصروف ہے۔ آج زیادہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہے زندگی۔ تو پیٹ بھرے آدمی کا کمانا اللہ کے نزدیک میں کہتا ہوں زیادہ کارآمد ہے، زیادہ قابل قدر ہے۔ کمانے کا مطلب کمانے کی حرص نہیں ہونی چاہیے، کمایا جائے اس لیے تاکہ اس سے کام کیا جائے اور لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آیا کہ میں نے بہت زندگی گزار لی، بہت کما لیا، کھا لیا، اب دل نہیں چاہتا، اب اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا بہت کما لی۔ میں نے کہا اللہ اللہ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کہ وہ 1-2 دکانیں ہیں میری، یا کچھ فلیٹ ہے، کیا ہے، ان کا میرا کرایہ آتا رہے گا اور میں فلاں کام میں لگ جاؤں، میں مسجد میں پڑھ جاؤں، میں فلاں پڑھ جاؤں۔ میں نے کہا اس کو دین کس نے کہا ہے؟ کہ وہ فلاں یوں۔ میں نے کہا آپ نے اپنی ذہن سے سمجھا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ابھی آپ بتائیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے تحت کتنے لوگوں کو انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ روزگار جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ دکان کھولنے کے لیے آپ کو ایک صفائی کا بھی بندہ رکھنا ہوگا، اس کے ساتھ پھر
ایک کوئی ہیلپر، دو ہیلپر بھی چاہیے ہوں گے، کوئی چھوٹا موٹا آپ کا کوئی ریٹرن فائل کرنا ہے، کوئی آپ نے کوئی حساب کتاب اپنی دکان کا رکھنا ہے، کوئی اگر خرید و فروخت ہے تو اس کا کوئی ریکوری کی کوئی صورت ہوگی، کوئی 10 چیزیں ہوتی ہیں اگر چھوٹی سی دکان بھی ہو تو 2-4 آدمی تو ویسے ہی انوالو ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ. اور پھر انڈائریکٹلی دیکھ لیں آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، پروڈکٹ لا کے کسی کی بیچ رہے ہیں تو وہ پروڈکٹ بنانے والے کا 1%، کچھ 2%، 4% تو آپ اس کے کنزیومر ہیں، اور پھر آگے لوگوں کو بیچ رہے ہیں تو کتنے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور کتنے آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. ان سب کا جو روزگار ہے وہ آپ سے، جن کا ڈائریکٹ روزگار ہے وہ آپ سے بند ہو گیا، اللہ کہیں اور کھول دے گا، آپ کا حصہ تو گیا. تو ہم نے کون سی نیکی کی بھائی؟ میں کہتا ہوں ایک دکان ہے، 2 دکانیں ہونی چاہیے، ایک فیکٹری ہے، 4 فیکٹری ہونی چاہیے. فیکٹری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کا حق مار دیا جائے، گھر کے اور رشتہ داروں سے کٹ کے آدمی گزر دے. اللہ کا جو عبادت کا لازمی تصور ہے، اللہ کا حق ہے، وہ اس کو آدمی نظر انداز کر دے کہ نماز کی بھی پرواہ نہیں، روزے کی بھی پرواہ نہیں ہے، بس دکان ہی کھولنی ہے یا فیکٹری چلانی ہے یا میں نے بس 1 سے 2، 2 سے 4 ہی لگانی ہے. ان چیزوں کو بیلنس کر کے چلا جائے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسلسل تعلیم فرما رہے ہیں، میانہ روی، میانہ روی، میانہ روی، توازن، توازن، آگے بھی پتہ نہیں کتنے احادیث آئیں گے انشاءاللہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ. تو وہ اصل چیز ہے. تو یہاں احیانا بعد ما اماتنا یہ ہے کہ انتہائی اہتمام کے ساتھ جب تک انسان کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں وہ کام کرتا رہنا چاہیے، اس کو کام سے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ زندگی ہے اور کام سے رک جانا یہ موت ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. حضرت قتیبہ، امام ترمذی حضرت قتیبہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں، وہ مفضل ابن فضالہ سے، وہ عقیل سے، وہ زہری سے، پھر مشہور سند شروع ہو جاتی ہے، امام زہری، حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشی، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سونے کے لیے جاتے، بستر پہ جاتے، کل لیلہ، ہر رات یہ آپ کا معمول تھا. تو میں نے عرض کیا کہ کانا کے ساتھ جب بیعت ہوتی ہے تو اس میں استمرار ہوتا ہے، یہ وہی استمرار ہے، یعنی ہمیشہ آپ کا معمول یہ تھا، ہمیشہ کرتے تھے، 1 ٹائم کی بات نہیں ہو رہی. جمع کفئی فنفث فیہما، ہاتھ کو ملا لیتے تھے اور پھر پڑھ کے آگے جو آ رہا ہے وہ پڑھ کے پھر پھونک مارتے تھے. فنفث، پھونک مارنا. وقرأ فیما، کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ احد پورا، قل اعوذ برب الفلق پوری، قل اعوذ برب الناس. تو زیادہ بہتر ہے چاروں قل پڑھ لینی چاہیے، آگے روایت میں آ رہا ہے. سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ملا لیں. ثم مسح بہما ما استطاع من جسدی یبدأ بہما رأسا، سر سے اور چہرے سے شروع کرتے تھے. یہاں پھونک ماریے، پڑھا چہرہ اور پھر جسم پہ جہاں تک ہاتھ جائے. ظاہر ہے کہ بعض اوقات کمر کے آخری حصے تک نہیں جاتا، لیٹے ہوئے بعض جگہوں پہ نہیں جا پاتا، تو جہاں تک جا سکتا ہے ہاتھ پھیر لیتے. تو 3 بار پھیرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یصنع ذلک 3 مرات، 3 بار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کرتے تھے. یہ روایت ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، یہ اس میں ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت آئی ہے. یہ روایت امام بخاری کے یہاں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، ابن حبان میں بھی موجود ہے، شمائل ترمذی میں موجود ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہم روایتوں میں سے ہے جو رات کے معمولات بیان کرتے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. اس میں کوئی بات نہیں ہے، روایت آگے آ رہی ہے.
اس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کل آئے گی شاید، اگلے باب میں آ رہی ہے۔ اس میں صرف اتنا بیان کیا ہے کہ امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن مہدی سے، وہ سفیان سے، وہ سلمہ بن کہیل سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور آپ کے چچا زاد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفقہ، یہ معمول نہیں بیان ہو رہا، یہ ایک واقعہ ہے، لفظ کی ترکیب بتا رہی ہے کہ کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، اسی لیے امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث میں ایک واقعہ ہے۔ تو حدیث سے واقعہ آگے اگلے درس میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سونے کے لیے لیٹ گئے، کب لیٹے تو ظاہر واقعے میں بیان ہوگا، میں عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ تو لیٹے تو حتی نفقہ، یہاں تک کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ وکانہ اذا نام نفقہ، آگے واقع بیان ہو رہا ہے عمل کہ آپ عام طور پر سوتے ہوئے خراٹے لیتے تھے، یعنی آواز آتی تھی سونے کی۔ فاتح بلال، اتنے میں سونے کے بعد کسی وقت بلال آ گئے اور انہوں نے اذان دے دی۔ اب یہ اذان تہجد کی ہے، آذنہ بالصلاۃ، نماز کی اذان ہو گئی، فقام وصلی ولم یتوضا، ہاں یہ نماز کی اذان ہے، نماز کی اذان ہے یہ، فقام وصلی ولم یتوضا۔ وفی الحدیث قصہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی تھے، حضور کے چچا بھائی بھی تھے، تو اس بنا پر وہ گھر میں آ گئے اور بچے تھے، یہ کہہ کر آئے کہ میں آ جاتا آپ کو ساتھ سونا چاہتا، آپ کے گھر میں چھوٹا سا گھر تھا، وہ تفصیل آگے آتی ہے۔ تو اسی میں بستر کو آدھا چوتھائی کر کے حضور بھی سو گئے، حضرت میمونہ بھی سو گئی اور تھوڑے سے حصے میں بھی سو گئے، تو رات کو اٹھے، حضور نے وضو کیا اور تہجد پڑھی، طویل نوافل پڑھ کے پھر آپ لیٹے ہیں۔ 2/3 1/3 رات کو جاگنے والا شخص پھر ظاہر آرام کرنا پڑتا ہے پھر، تو حضور کا اصل معمول یہی تھا کہ تہجد پڑھتے تھے سو کے اٹھ کے، اسی کے ساتھ وطر پڑھتے تھے، وطر پڑھ کے لیٹتے تھے، لیٹنے کے بعد اٹھتے تھے، اگر وضو آنکھ لگ گئی تو وضو کر لی، نہیں لگی تو نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کو تو سوتے ہوئے وضو کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، آپ نے خود فرمایا کہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا تو ان کو پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹے گا تو وہ کریں گے۔ ہمارا جو بھی نیند سے وضو ٹوٹنے کا معاملہ ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ نیند براہ راست ناقض وضو ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ نیند کی کیفیت میں انسان کو علم نہیں ہوتا۔ اب نیند کی کیفیت میں اگر اس کی ریح خارج ہو گئی، تو ظاہر وضو ٹوٹ گیا، لیکن کیا اس کو علم ہوگا؟ اس کو علم نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بس سونے ہی کو ناقض وضو قرار دے دو، آنکھ لگ گئی تو وضو کر لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد سوئے ہیں، پھر جب نماز فجر کی اذان ہوئی ہے اور حضرت بلال نے اذان دی ہے تو آپ اٹھ گئے، آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے اٹھ کے نماز پڑھ لی ہے، یہ اس روایت میں بیان ہو رہا ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سونے کا ذکر تھا، اس لیے یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مووي۔ یہاں ایک اور روایت بیان ہو رہی ہے، دعا بیان ہو رہی ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد اسحاق ابن منصور ہیں، وہ عفان سے نقل کرتے ہیں، عفان حماد ابن سلمہ سے، وہ ثابت سے ثابت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، معمول یہ تھا کہ اذا اوى الى فراشی، جب بستر کی طرف جاتے تو یہ فرماتے، یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ جس نے ہمیں کھلایا، جس نے پلایا، وکفانا، جو ہمارے سارے دنیا کے کاموں میں کافی ہو گیا، اور جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا۔ یہ اصل یہاں پہ کہ بستر پہ جاتے ہوئے انسان کو جہاں اللہ کو یاد کرنا ہے اور وہ جو ہاتھ سے وہاں یہ بھی یاد کرنا ہے، بھائی میں
سڑک پہ نہیں سو رہا، کسی سے مانگے ہوئے کسی کے آنگن کے کونے پہ میں نہیں ٹکا ہوا، بلکہ مجھے اللہ نے سکون کی رہائش دی ہوئی ہے اور میں اطمینان سے اپنے گھر کے بستر پر سو رہا ہوں۔ کسی بے گھر اور بے بستر شخص سے پوچھ کے دیکھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ چونکہ ہمیں میسر ہے تو ہمیں روز سوتے ہیں اور روز اندازہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے۔ تو اس کا شکر واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں وکفانا و آوانا، ہمارے سارے کام کے لیے کافی بھی ہوا اپنی ذات کے اعتبار سے، اور ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، کیونکہ آگے پھر فرمایا فکم ممن لا کافی لو، بہت سے شخص ایسے ہیں جن کے کام نہیں ہو رہے، اللہ کافی نہیں ہوا، یعنی یوں کہ ان کی ابھی ضرورتیں باقی ہیں، ولا مووی، اور نہ ان کو ٹھکانہ ملا، فٹ پاتھ پہ پڑے۔ وبه قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل استجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه۔ امام ترمذی کے استاد حسین بن محمد الحریری ہیں، وہ ان کے استاد سلیمان بن حرب ہیں، ان کے وہ نقل کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے، وہ حمید سے، وہ بکر ابن عبداللہ المزنی سے، وہ عبداللہ ابن رباح سے، اور وہ عبداللہ ابن رباح نقل کرتے ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہاں بھی معمول بیان ہو رہا ہے سونے کا۔ کان اذا عرس بلیل استجع علی شق الیمن، جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے، رات کو باقاعدہ رات ہے، اب سونے کے لیے جانا ہے، رات کو کام ہی سونے کا کرنا ہے، تو اضطجع علی شق الیمن، آپ دائیں کروٹ پہ سو جاتے تھے، کروٹ لی سو گئے۔ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، لیکن کبھی فجر سے پہلے تہجد وغیرہ پڑھ چکے، تھوڑا سا وقت ہے، آرام کرنا چاہتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی عبادت تو یہ تھی، آگے آئے گا کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے تھے، تو کتنا لمبا کھڑے ہوتے ہوں گے، اتنا لمبا کھڑے ہونے کے بعد آدمی کو قدرتی طور پہ تلاش ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے کہ کچھ آرام کرے، جسم کو آرام چاہیے، تو پھر آپ کیا کرتے تھے، نصب ذراعہ ووضع رأسہ علی کفہ، کہ اپنے جو کیا ہو گیا، اپنا بازو، ذہن میں نہیں آ رہا، اپنا بازو آپ کھڑا کر لیتے تھے اور سر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے تھے۔ اب پہلو کے بل سیدھی کروٹ پہ نہیں لیٹ رہے، بلکہ ہاتھ کھڑا کر کے یہاں پہ اس پہ رکھ لیا۔ اس میں زیادہ اطمینان بخش نیند نہیں آتی، آدمی مطلب بالکل مطمئن طور پہ نہیں سو سکتا، ہاتھ اکڑ جائے گا، درد ہونے لگے گا، ویسے ہی آنکھ کھل جائے گی۔ تو یہ اس لیے کہ ابھی اٹھنا ہے، تو ایک ہے بے فکری والی نیند کرنی ہے، تو یہ طریقہ تھا، اور جب آپ کچھ وقت کے لیے آرام کرتے تھے تو آپ کا یہ طریقہ تھا۔ آگے طویل باب ہے انشاءاللہ، آئندہ نشست میں ویسے بھی مشکل ہو رہا ہے پڑھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ کب ہے؟ کیا تاریخ آخری؟ 27 اگست کو انشاءاللہ درس ہوگا۔